بحری جہازوں کو سمندر کے وسط میں پھنسا لینے والے مردہ پانی کی کیا حقیقت ہے اور اس مردہ پانی نے مصر کی ملکہ کے بحری بیڑے کو کیسے غرق کیا تھا۔ میں ہوں فیصل رشید، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایفا ٹی وی۔ 1893 میں ناروے کے مہم جو فریڈجوف نینسن نے قطب شمالی کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، جس کے بعد شمالی عرض البلد کا ریکارڈ توڑنے پر انہیں عالمی شہرت نصیب ہوئی۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس سفر کے دوران ایک عجیب و غریب رجحان کا مشاہدہ کیا جس نے ایک صدی سے زیادہ عرصے تک سائنسدانوں کو حیرت میں مبتلا کیے رکھا۔ شمالی سائبیریا کے آرکٹک پانیوں سے گزرتے ہوئے نینسن نے دیکھا کہ ان کے فریم نامی جہاز نے اچانک رکنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کے انجن پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ فریڈجوف نے اس صورتحال کو ایک پر اصرار قوت کے طور پر بیان کیا جس نے ان کے جہاز کو پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے جہاز بمشکل حرکت کر پا رہا تھا۔ انہوں نے بعد میں بتایا، ہم نے اس فندے سے نکلنے کی کوشش کی، بعض اوقات ہم ادھر ادھر زور لگاتے، ہم نے اس سے بچنے کے لیے ہر طرح کی حکمت عملی آزمائی، لیکن بہت کم کامیابی ملی۔ نینسن اس عجیب و غریب معاملے کا مشاہدہ کرنے والے پہلے شخص بن گئے اور انہوں نے پانی کے اس فندے کو مردہ پانی کا نام دیا۔ 11 سال بعد 1904 میں سویڈش ماہر طبیعیات اور بحری سائنسدان ویگن والفرڈ ایکمن اس رجحان کی شناخت اور اس کے پیچھے وجہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایکمن نے لیبارٹری میں اس مشاہدے کا مظاہرہ کیا کہ آرکٹک اوکیانوس کے اس حصے میں سطح کے نیچے نمک اور تازہ پانی کی تہوں کے درمیان ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جن کی کثافت مختلف ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کا سبب گلیشیئرز کا پگھلنا بتایا، جس سے سمندر کے اوپر تازہ پانی کی ایک پرت بن جاتی ہے۔ یہ پانی زیادہ نمکین اور گارا ہوتا ہے۔ تاہم لیبارٹری میں کیے گئے تجربات کے دوران ایکمن نے مشاہدہ کیا کہ ان لہروں نے جہاز کی رفتار میں ارتعاش پیدا کیا ہے۔ یہ نینسن کے مشاہدات سے مختلف ہے، جن کا جہاز مستقل اور غیر معمولی کم رفتار کے ساتھ رک گیا تھا۔ اب تک کوئی ان اختلافات کی وضاحت نہیں کر سکا اور نہ ہی پوری طرح سے یہ سمجھ پایا ہے کہ مردہ پانی کیسے اثر انداز ہوتا ہے، لیکن فرانس کے تحقیقی ادارے نیشنل سینٹر برائے سائنسی ریسرچ اور یونیورسٹی آف پوائٹرز کے ایک بین المذاہب ٹیم کا خیال ہے کہ انہوں نے دونوں معاملوں کا راز پا لیا ہے۔ اس رجحان کو سمجھنے کے لیے ماہر طبیعیات کے گروپ فلوئڈ میکینکس اور فرانسیسی ریاضی دانوں کے ماہرین نے پانی کے اندر مختلف لہروں کی ریاضی کی درجہ بندی اور تجربے کی تصویروں والے تجزیے کو سب پکسلز پر استعمال کیا۔ جولائی کے اوائل میں سائنسی جریدے PNAS میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایکمن نے لہروں کی جو رفتار بیان کی، اس کی وجہ سے لہروں کی مختلف اقسام ہیں جو ایک طرح کے ارتعاش والی کنویئر بیلٹ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اس ٹیپ کی وجہ سے کشتیاں آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ سائنسدانوں نے نینسن کے ساتھ ایکمن کے مشاہدات کو یکجا کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ دوہرا اثر صرف عارضی ہے۔ انہوں نے اپنے مقالے میں یہ بھی شائع کیا کہ آخر میں جہاز اس صورتحال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس مستقل رفتار تک پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں نینسن نے بیان کیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ رجحان نہ صرف گلیشیئر والی جگہوں پر وقوع پذیر ہوتا ہے بلکہ ان تمام بحیروں اور سمندروں میں بھی ہوتا ہے جہاں جہاں مختلف کثافت کے پانی آپس میں ملتے ہیں۔ اس تحقیق کے شریک مصنف جرمن رسول نے اسپین کے ABC اخبار کو دیے گئے بیان میں کہا، ایسا موسم گرما کے دوران سرد پہاڑی جھیلوں میں بھی ہوتا ہے کیونکہ وہاں درجہ حرارت میں استحکام ہوتا ہے اور اسی وجہ سے تیراکوں کے ڈوب جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ رسول نے مزید بتایا کہ نمکین سمندری پانی اور ندیوں کے بہاؤ کے باعث یہ رجحان جنوبی امریکہ میں اور ینکو جیسے دریاؤں کے سرے پر بھی دیکھا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک صدی سے زیادہ عرصے پہلے نینسن کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس پر اسرار راز پر سے پردہ ہٹانے کے لیے یہ تحقیق نہیں کی گئی تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ پرانی گتھی کو سلجھانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ یہ کام اس تحقیقات کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے کہ قدیم یونان میں ایکیو یا ایکٹیم کی جنگ کے دوران کیس اوکٹاویو سے بھی زیادہ کمزور بحری جہازوں کا سامنا کرنے والے کلوپیٹرا اور مارکو انٹونیو کے بحری جہاز کیسے غائب ہو گئے تھے۔ کیا ایکسیو ہے جس میں ایک لمبی تاریخ کی تمام خصوصیات ہیں، اس نے مصر کی ملکہ کے بحری بیڑے کو مردہ پانی میں غرق کر دیا تھا؟ یہی سوال فرانسیسی سائنسدانوں نے خود سے پوچھا۔ اب ہمارے پاس اس حیرت انگیز شکست کی وضاحت کرنے کے لیے ایک اور قیاس آرائی ہے جسے زمانہ قدیم میں مچھلی کی ایک قسم سے منسوب کیا جاتا تھا۔
कुंडे से लगाई गई फंसाने वाली मछली। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मालूमात हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए पाक FR TV को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।